وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، حضور محدث کبیر کی سیرت اور خدمت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ ممتاز الفقہاء، محدث کبیر، امیر المومنین فی الحدیث، بانی جامعہ امجدیہ اور البنات الامجدیہ کی پوری زندگی درس حدیث، خطابت، تصنیف و تالیف، ملی مسائل کے فیصلے میں گزری ہے۔ مناظر اہل سنت حضرت مولانا شمشاد عالم نے، جو حضرت کے تلامذہ میں بھی ہیں، خطبات محدث کبیر کے نام سے جو آپ کی تقریریں شائع ہوئی ہیں، اس کے شروع میں محدث کبیر کی سیرت طیبہ کو بسط و تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ خطبات محدث کبیر منگا لیجیے اور پڑھ لیجیے۔ حضرت نے ہندوستان کی مشہور درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ میں تقریباً نصف زندگی خدمت حدیث میں گزاری۔ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں بہت مضبوط اور مستحکم خدمات انجام دے رہے ہیں، اور شرعی کونسل بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں بھی اور حضور تاج الشریعہ کی وصال کے بعد بھی جو علماء کی کونسل ہے، نئے مسائل پر فیصلے کے لیے اس کی سرپرستی آپ فرماتے ہیں، اور جس وقت وہ حدیث و فقہ پر گفتگو فرماتے ہیں تو علماء کی زبان سے اش نکلتا ہے، اور یہ جملے ان کے زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ ممتاز الفقہاء کی گفتگو سماعت فرمائیے۔ آپ کے ارشادات یہ شرعی کونسل میں فیصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی عمر کو دراز تر فرمائے، اور ہم سنیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پروردگار عالم میرے عمر کا کچھ حصہ کاٹ کر محدث کبیر کو عطا فرما دے، کیونکہ ان کی ضرورت پوری قوم اور ملت کو ہے۔ پروردگار عالم ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ ان کی حیات و طیبات اگر آپ کو دیکھنا ہے تو فتاوی امجدیہ میں بھی شروع میں لکھا گیا ہے، اور خطبات محدث کبیر میں مولانا شمشاد نے بہت تفصیل سے آپ کی زندگی لکھی ہے۔ آپ ان کتابوں کو منگا کر مطالعہ فرما لیں۔ آپ نے ممتاز الفقہاء، سلطان الاساتذہ، امیر المومنین فی الحدیث، حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامت برکاتہ القدسیہ کی سیرت طیبہ سے متعلق جاننا چاہا ہے۔ میرے سامنے حضور محدث کبیر کے درس بخاری کا جلد اول، جو از ابتدائی کتاب البیع تا ختم کتاب الغسل ہے، خلیفہ حضور تاج الشریعہ محدث کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب قبلہ، جو حضرت محدث کبیر کے داماد ہیں اور ابھی ممبئی میں مقیم ہے، انہوں نے جو تقدیم لکھی ہے، اس تقدیم سے آپ کی شخصیت اور آپ کی علمی جاہ و جلال پر زبردست اثر پڑتا ہے، اور آپ کی دینی خدمات پر بھی۔ اس لیے آپ کی معلومات کے لیے ہم مزید عرض کرتے ہیں۔ احکام شریعت کا پہلا سرچشمہ قرآن عظیم ہے کہ وہ خدائے ذوالجلال کی کتاب ہے، اور احادیث مصطفیٰ قرآن عظیم کے بعد احکام شرع کا سب سے عظیم ماخذ ہیں،
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام فرامین، ان کے اعمال و افعال، آیت قرآنی کی تشریحات اور مراد سے باخبر ہونے کا باعث ذریعہ ہیں، جس پر قرآن کریم کی درجنوں آیتیں شاہد ہیں۔ مثلاً ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حدیث کی دینی اور شرعی حیثیت کا وہی انکار کر سکتا ہے جو اطاعت رسول کا منکر ہوگا۔ حدیث کی جمع و ترتیب کا کام امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں شروع ہوا۔ پھر کتب حدیث کی تصنیف و تالیف اور جمع و ترتیب کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہمارے اسلاف نے اس فن میں بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی، مگر علماء امت کے اس پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد رسول کتب کا درجہ صحیح بخاری کو حاصل ہے۔ نیز قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہی سے بخاری ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اتنا جزم و احتیاط کسی کتاب کی تصنیف و ترتیب میں نہیں ملتا کہ آپ ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھنا، پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرنا، اس کے بعد اس حدیث کو اپنے صحیح میں درج کرنا۔ امام بخاری اور صحیح بخاری کا ہی خاصہ ہے۔ محدث سامعین، چونکہ محدث کبیر مدظل العالی کے محدثانہ درس کا اندازہ بڑا ہی جامع اور مانع ہوتا ہے، اور درس کی تقریر حدیث کے ساتھ ساتھ سارے گوشوں کو محیط کی ہوتی ہے۔ عبارت خوانی کے بعد زیر درس حدیث کا نہایت آسان اور سلیس ترجمہ آپ خود فرماتے ہیں، اور ترجمہ کے بعد بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ لمبی لمبی حدیث کا ترجمہ آپ مسلسل فرماتے ہیں، درمیان میں کہیں بھی عربی عبارت کی تکرار نہیں ہوتی۔ یہ آپ کی قوت استدار کا بہت بڑا کمال ہے۔ پھر صرفی اور نحوی ترکیب و تشریح، پھر اس مضمون کی حدیث کتاب بخاری میں کتنی جگہوں پر ہے، کتنے الفاظ کی کمی بیشی اور کن راویوں کے فرق کے ساتھ مروی ہے، نیز وہ حدیث کس باب میں اجمال کے ساتھ اور کس باب میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، اور بخاری کے علاوہ حدیث کے کن کن کتابوں میں حدیث مذکور ہے، خصوصاً سیاہ ستہ میں کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے، پھر اسماء رجال پر پھر مختصر گفتگو فرماتے ہیں مگر نہایت شاندار اور عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اس حدیث سے فقہ مسائل و احکام کا استنباط فرماتے ہوئے فقہ حنفیہ کو ایسا اجاگر فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فقہ حنفی کا چشمہ ہے جو ابل رہا ہے اور لوگ سیراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 200 سال قبل بیت الشفا، شہر عشق و وفا مدینہ طیبہ میں آپ نے عرب اور یمن کے 1 درجن سے زائد علماء اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے علماء کرام کی خواہش اور اصرار پر آپ نے عربی زبان میں ایک شاندار درس دیا۔ یمن اور عرب کے سارے علماء کرام اپنے ساتھ بخاری شریف لے کر آئے تھے۔ حضور محدث کبیر نے جب درس شروع فرمایا تو آپ نے بخاری شریف کی حدیث کو سند کے ساتھ زبانی تلاوت فرمائی۔ یہ منظر ان کے لیے بڑا تعجب خیز تھا کہ شیخ احادیث طیبہ سند کے ساتھ زبانی تلاوت فرما رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے فصیح عربی میں اپنا کلام اور شرح حدیث شروع فرمائی تو وہ منظر دیدنی تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر پر ان کی زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس طرح سے تقریباً 2 گھنٹہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اختتام درس پر ان حضرات نے اپنا تاثر پیش کیا کہ اتنی شرح و بسط اور اس قدر تحقیق و تدقیق کے ساتھ ہم نے بخاری کا درس نہیں سنا۔ اخیر میں ان سارے علماء عرب یمن نے ایک ایک حدیث پڑھ کر آپ سے اجازت حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح آپ نے متعدد بار سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں بخاری شریف کا درس فصیح عربی میں دیا، اور جب آپ نے درس دیا تو وہاں کے شوافع علماء کو اپنی کمال استعداد، قوت استدلال و فن حدیث و فقہ میں اپنی کمال و مہارت سے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور بے ساختہ ایک زبان وہ بول اٹھے کہ بخاری پڑھانے کا حق آپ کو ہی حاصل ہے کہ آپ ہر گوشے کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ نصف صدی سے آپ ہندوستان کے اکثر معیاری اور مرکزی اداروں میں ختم بخاری شریف کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ رجب المرجب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور شعب المعظم کے اخیر تک جاری رہتا ہے، بلکہ اس درمیان کتنے دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صبح میں آپ ایک شہر میں ہوتے ہیں تو شام میں دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، رات میں کسی تیسرے شہر میں علم حدیث کی خیرات ختم بخاری کی صورت میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
حضور محدث کبیر ختم بخاری پر جو تمہیدی تقریر فرماتے ہیں، جس میں آپ تدوین حدیث، حجیت حدیث اور اہمیت حدیث پر جو سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں، وہ صرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ اس کمال و خوبی میں آپ وعید اصر ہیں، جس کا اعتراف آپ کے محبین کو تو ہے ہی، حاسدین بھی برملا اعتراف کرتے ہیں۔ استاد العلماء جلالۃ العلم حضور حافظ ملت الرحمت والرضوان نے آپ کو چشمہ فیض سے سیراب فرما کر ایسا لبالب فرما دیا ہے کہ آپ خود چشمہ سیال ہو کر پوری دنیا کو سیراب فرما رہے ہیں، اور ہزاروں نہریں آپ کے چشمہ فیض کی برکت سے مستفید ہو کر لوگوں کی تشنگی بجھا رہی ہیں۔ فن حدیث فقہ میں آپ کی قابلیت اور مہارت کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ 1972 میں جب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے نائب ماہر درسیات حضرت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ کا وصال ہو گیا، تو حضور حافظ ملت کی نگاہ انتخاب اس جگہ کو پر کرنے کے لیے حضور محدث کبیر پر جا کر ٹھہرتی ہے، اور آپ کو اپنا نائب اور الجامعۃ الاشرفیہ کا نائب شیخ العزیز بنا کر اس منصب فخر کو آپ کے سپرد فرما دیا۔ بلکہ حضور حافظ ملت کے اخیر دور حیات ہی سے آپ الجامعۃ الاشرفیہ میں بخاری شریف کا درس دینے لگے تھے، جبکہ اس سے پہلے فرفرہ بنگال کے سرزمین پر حافظ ملت نے آپ کو شیخ الحدیث جیسے عظیم منصب کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ تو اس وقت علامہ حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ نے حضور حافظ ملت سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ ارے حضرت، یہ حضور محدث کبیر تو اچھوں سے اچھا پڑھائے گا۔ اس طرح حضور محدث کبیر کی تدریس اور خصوصاً درس حدیث کا سلسلہ عرفان تقریباً 60 سال سے جاری و ساری ہے، اور گوناگوں مصروفیات کے باوجود اب تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اب تو نماز فجر کے بعد ہی سے یہ سلسلہ 1-2 بجے دن تک مسلسل چلتا رہتا ہے، جس میں درس بخاری شریف کے علاوہ فقہ حنفی کے مشہور کتاب الاسباب والنظائر وغیرہ کے درس شامل ہیں۔ احادیث مصطفیٰ کے نشر و اشاعت اور اس کی خدمت کا یہ قیمتی اعداد آپ کو اس طور پر حاصل ہے کہ بحمدللہ اس فن میں آپ فرید العصر ہیں۔ علم حدیث کے علاوہ دوسرے تمام علوم و فنون سے آپ کا سینہ ایسا گنجینہ و فیض و برکات ہے کہ بالشبہ آپ مرجع علم و فضلہ ہیں۔ خصوصاً علم فقہ میں تو آپ کو مقام ہے کہ یقیناً آپ ممتاز الفقہاء اور سلطان الاساتذہ ہیں۔ آپ کو ایسا ملکہ اور درک حاصل ہے کہ بڑے سے بڑے لائن المسائل جو علماء کی اکیڈمی میں حل نہیں ہو پاتے، آپ اسے ایک پل میں سلجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فقہائے کرام کی عبارت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، جزیات فقہ آپ کو ازبر ہیں، اور اعلیٰ حضرت قدس سرروح کے فتاویٰ تو نوک زبان پر رہتے ہیں۔ کتنے سیمیناروں کے فیصلہ شدہ مسائل کی آپ تنقید فرماتے ہیں، اور آپ کا انداز تنقید بڑا نرالا اور عظیم الشان ہوتا ہے۔ علماء حق لپک کر اپنی جھولیاں بھرنے میں ایک دوسرے پر سفر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی اس کمال و خوبی کو دیکھتے ہوئے وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ نے دارالعلوم محبوب سبحانی کے جلسہ دسار فضیلت منعقدہ 1995 عیسوی بمبئی میں یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا علم اپنے صحابہ کو تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت اس کے کچھ چھینٹے حضور محدث کبیر کی روح پر بھی پڑ گئے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ حضور محدث کبیر پر بہت زیادہ اعتماد فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ادارہ مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف میں ختم بخاری شریف کے لیے آپ ہی کو مدعو فرماتے تھے۔ 2011 میں سنٹرل افریقہ کے ملک ملاوی تشریف لے گئے۔ دوران خطاب حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کہ حضور محدث کبیر جو اس زمانے میں تنہا ایک فرد نہیں بلکہ آپ میں وہ شخص ایک انجمن ہے، اور مسلک اہل سنت و جماعت کا حقیقی نقیب اور مبلغ ضیاء المصطفیٰ قادری ہے۔ حضور محدث کبیر کے تعلق سے اکابرین و اسلاف کے جو قیمتی تاثرات پڑھنے اور سننے کو ملے، اس اعتبار سے بلا شبہ آپ ایک مسلم و ثبوت ذات ہیں۔ رب قدیر جل جلالہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور محدث کبیر کو صحت و قوت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت دراز تر فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ محترم، یہ تھوڑا سا تاثر ہے آپ کی شخصیت سے متعلق جو مولانا محمد شاہی رضا مصباحی نے آپ کے بارے میں درس بخاری کے تقدیم میں لکھا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ ان کتابوں کو منگا کر اور حضور محدث کبیر کی شخصیت
کے تعلق سے معلومات حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔